تو اللہ نے سورہ بقرہ میں بہت سارے احکام دیے, بہت سارے احکام, اور سارے پیارے. سب سے پہلا حکم وَاعْبُدُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ, اے لوگو. کیسا عجیب کلام شروع ہونا ہے. اعبدوا ربکم الذی, عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. تو کافر کا سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ وہ رب کی عبادت کو ضروری نہیں سمجھتا. اور لبرل مسلمانوں کا سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ وہ دنیا کے ہر کام کو کی ضرورت محسوس کرتے ہیں, پیدا کرنے والے کی عبادت کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. تبھی آپ دیکھیں نا, یہ لوگ جو مذہب مخالف لوگ ہوتے ہیں, تعارف کروائیں گے یہ بہت اچھے آدمی ہیں, یہ ماشاءاللہ انہوں نے ملک کے لیے یہ کیا, انہوں نے پڑوسیوں کی بڑی اچھی خدمت کی, اور یہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور بہت اچھے ہیں, صحت بھی ماشاءاللہ مینٹین رکھتے ہیں, بہت زبردست بہت زبردست, نماز پڑھتے ہیں. وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. وہ کیا ہے ذاتی؟ تو پڑوسیوں کا خیال کرنا بھی تو ان کا ذاتی مسئلہ ہے. کوئی نہ کرے تو بندوق پہ تھوڑی کروائے گا کوئی پڑوسیوں کا خیال کسی سے. وہ ان کا کیا ہے؟ ان کی نجی زندگی, وہ لائف ہے, وہ ان کا اپنا مرضی ہے. بھائی نماز پڑھنی ایکچولی پڑھو, نماز نہیں پڑھنی ایکچولی, یہی ہوتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی آج کل یہی تبصرے ہوتے ہیں نا, بھائی نماز وہ تو جس نے پڑھنی ہے پڑھے, جس نے نہیں وہ تو ٹھیک ہے, دنیا کی حد تک تو ہم کہیں گے اس کو, بھائی ہم زبردستی نہیں کریں گے. لیکن آخرت میں سب سے پہلے اللہ کیا پوچھے گا؟ جس نے پیدا کیا, پڑوسیوں سے تو بڑے اچھے تھے ہیں بھائی, کتوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا تم نے, راکٹ بھی بنائے, مجھے میرے سامنے کتنی مرتبہ جھکتے تھے میرے سامنے. سب سے پہلا حکم کیا ہے اللہ کا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ. تبھی اللہ قرآن میں اہل جہنم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. فرمایا جب اہل جہنم جہنم میں جائیں گے, حالانکہ ان میں بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے بڑے اچھے اچھے کام بھی کیے ہوں گے, لیکن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں گئے, وہ کہیں گے لم نک من المصلین, ہم نماز بولو بھائی نہیں پڑھتے تھے. کافروں سے سوال ہو رہا ہوگا اور کافر کہیں گے کہ ہم نماز, بولو نا, سوال پہ تو کافر تو نماز کا مکلف ہی نہیں ہے. ارے وہ تو کلمہ پڑھتا ہی نہیں ہے تو نماز کیوں پڑھے گا؟ تو دنیا میں مکلف نہیں ہے, آخرت میں اس سے نماز کا سوال بولو نا ہوگا, سوال ہوگا اس سے نماز, حج کا بھی سوال ہوگا اس سے, زکوٰۃ کا بھی سوال ہوگا, تمام عبادتوں کا. علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کافر سے آخرت میں ان تمام عبادتوں کا سوال ہوگا. کیوں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا, کیوں ہوگا بھائی؟ جب وہ ایمان ہی نہیں لایا تو کیوں ہوگا؟ اس لیے سوال ہوگا کہ تمہیں یہ کیوں خیال نہیں آیا کہ ہمارا کوئی رب ہے اور ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو خیال آیا تھا, لیکن ہمیں یہ بھی خیال آیا کہ اس طریقے سے کیوں کرنی ہے جس طرح سے مسلمان کہہ رہے ہیں. بھائی ہم اخپل طریقے سے کریں گے, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کافروں کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ بھائی وہ کہیں گے ہم کریں گے اپنی مرضی سے, مسلمانوں والے طریقے سے کیوں, نماز کیوں؟ بھائی ہم تو اپنے طریقے سے کریں گے نا, ہم نے مخلوق کو خوش کیا, ہم نے بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا, ہم نے اتنے ٹس بنائے, تو ان چیزوں سے بھی تو اللہ خوش ہوتا ہے نا. مسلمان جو کہتے ہیں کہ نماز ہی پڑھو, یہ والا طریقہ کیوں نہیں آ رہا سمجھ میں؟ بھائی یہ والا طریقہ اس لیے کہ اللہ کہے گا کہ میں نے پیدا کر کے تمہیں چھوڑ دیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ جب میں نے پیدا کیا تو میں نے اپنی عبادت کا اور اپنے آپ کو خوش کرنے کا کوئی طریقہ بھی تو بتایا ہوگا. اگر یہ والا طریقہ غلط تھا تو پھر صحیح طریقہ تم بتا دو, دلیل سے, کوئی دلیل سے ثابت کرو کہ یہ والا نہیں وہ والا طریقہ صحیح تھا. ساری دنیا کے جنات اور انسان مل کے عاجز آ جائیں گے, دلیل سے کسی اور طریقے کو ثابت نہیں کر سکتے. ہے ہی نہیں کوئی اور طریقہ عبادت کا جو نماز کا آلٹرنیٹ ہو,